अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर और बड़ी ज़बरदस्त हमें जो है रीडिंग दे रहे होते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त है, हमेशा से ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का जानना, क्योंकि ये वो ज़ोडिक साइन की ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, जिनकी बदुआएँ जो हैं वो लगती हैं। तो आपने ख़ास तौर पे इन फीमेल से या इस नाम की या इस ज़ोडिक साइन की फीमेल से बच के रहना है। मतलब कोई पंगा नहीं लेना, अगर लिया हुआ है तो माज़रत कर लें, या अगर आप चाहते हैं कि इनकी नेगेटिविटी इस टाइम पे अरूज पे हो सकती है तो इनसे बचना है। इनकी बदुआएँ जो हैं वो ज़्यादातर लग जाती हैं। कहते हैं ना, किसी की ज़ुबान कहते हैं काली है या कुछ है, उसने वो बोला था वो हो गया। तो ये कौन से ज़ोडिक साइन होते हैं, ये मैंने सर से आज जानना है, जिनकी बदुआ लगती है। आपने अगर इनके साथ कोई ज़्यादती की है या कोई इनका हक मारा हुआ है, पैसे नहीं दिए हुए, तो ख़ास तौर पे आप इनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और पूछते हैं कि ये वजह क्या है, कि यही ज़ोडिक साइन है या यही अल्फ़ाबेट्स की ख़वातीन है। इसकी रीज़न भी सर से पूछेंगे। और इनकी बदुआएँ अर्श तक जाती हैं, तो ये अर्श को भी हिला देती हैं। इनका आंसू, इनकी बदुआएँ, इनका दिल आपने नहीं दुखाना। बताने का मकसद है आपको इन्फॉर्म करना, समझाना, डराना नहीं है। और दूसरा ये कि जो नंबर इस टाइम सर का चल रहा है, अगर बहुत से लोग अपॉइंटमेंट के लिए पूछते हैं तो वो यूट्यूब पे ही हमारे नंबर चल रहे हैं। टिकटॉक पे आपने ट्रस्ट नहीं करना। जो नंबर यूट्यूब पे है यही रियल नंबर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब का चल रहा है। और 1 से 7 अप्रैल 2026 को सर कराची में है। तो जो लोग इस नंबर पर रब्ता करके मिलना चाहते हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। एंड पे सर अपना नंबर खुद भी बोलेंगे, तो लिहाजा ये वीडियो को आपने पूरी देखना है। इसमें क्या आपका ज़ोडिक अल्फ़ाबेट तो नहीं है? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फलक, आप ठीक हैं? खैरियत ज़बरदस्त से? सर। सर अक्सर हम सुनते हैं जी कि उसने ये कहा था ऐसा हो गया, या वो वक़्त ऐसा होता है, वो टाइम ऐसा होता है कि जब इंसान कोई बात करता है वो अचानक पूरी हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, कोई प्लैनेट की पोज़ीशन ऐसी हो बनी होती है, या कबूलियत का टाइम होता है। लेकिन वो ख़वातीन जिनकी वो अर्श को भी कहते हैं ना हिला देती हैं, बिल्कुल। इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो फ़ीमेल कौन-सी हैं? और वो क्या पढ़ती रहा करें जिससे उनकी नेगेटिविटी पॉज़िटिविटी में तब्दील हो जाए? देखिए फलक, इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास ना कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं और कुछ ऐसी स्पेशली तौर के ऊपर फीमेल्स की आप यूँ समझ लें कि इमोशनली तौर के ऊपर कैफ़ियत होती है कि उनके दिल में पाकीज़गी होती है, प्योरिटी होती है, क्लैरिटी दिल होती में है। बहुत ज़्यादा पाकीज़गी होती है, प्योरिटी होती है, क्लैरिटी होती है, जिस वजह से वो ना ही किसी को बुरा सोच रही होती है, ना ही वो किसी तौर के ऊपर कोई साज़िशी तौर के ऊपर सोचों में होती हैं, और ना ही आप उनकी पर्सनैलिटी की गहराई को समझ सकते हैं। क्योंकि इन नामों की या इन ज़ोडिक साइन की जो फीमेल्स होंगी, अगर आपको किसी तौर के ऊपर लगेगा कि ये बहुत जो है वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा, आप यूँ समझ लें कि इमोशनली तौर के ऊपर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, या किसी तौर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही, तो ये आपको सिर्फ़ उनकी ज़ाहिरी कैफ़ियत से नज़र आएगा। लेकिन उनकी जो मिज़ाज की डेप्थनेस है, उनकी सोचों की जो गहराई है, उनकी जज़्बात, उनकी सच्चाई और उनकी आपके साथ अटैचमेंट और मोहब्बत का जो पहलू है, उसको कभी तो वो एहसास करा देगी आपको, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर वो आपको इसका एहसास नहीं होने देंगी। लेकिन वो आपके साथ एहसास मोहब्बत में, केयर में, रिलेशनिंग में, सोचों में बहुत ज़्यादा आपके साथ प्योर होंगी। ये आपकी वालदा भी हो सकती हैं, ये आपकी बहन भी हो सकती है, ये आपके सोशल सर्कल में आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो आपके कोलीग्स भी हो सकती हैं, ये आपके रिश्तेदारों में भी फीमेल्स हो सकती हैं, ये आपकी शरीक हयात भी हो सकती हैं, ये आपकी बेटी भी हो सकती है। मतलब इसमें हर कैटेगरी की फीमेल्स आएँगी, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इन अल्फ़ाबेट से शुरू होती हुई जो फीमेल्स हैं, आप इनके साथ कोई ज़्यादती ना करें। आप इनकी कोई हक तलफ़ी ना करें, आप इनका दिल मत दुखाएँ, आप कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसा गुमान ना करें इनके बारे में, जिससे आपको लग रहा है कि किसी तौर के ऊपर इनके साथ ज़्यादती हो रही है, या किसी तौर के ऊपर आप कोई नाराज़ हैं, कोई आपने गुस्से में गलत बात बोल दी है, या किसी तौर के ऊपर आपने कोई ऐसी बात की है कि जिससे इनको दिल को बहुत ठेस पहुँची है। ठेस पहुँची। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अंदर जो अच्छाई होती है, जो पॉज़िटिविटी होती है, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, अव्वल तो ये किसी भी तौर के ऊपर कोई गलत गुमानी किसी के लिए करती नहीं है। ये ना ही किसी तौर के ऊपर कोई बददुआ वाला एलिमेंट की तरफ जाती है। इनकी हर मुमकिन ये कोशिश और हर मुमकिन ये चीज़ होती है कि अगर कोई इनका दिल दुखा रहा है, ये किसी से दुखी है, परेशान है, और कोई इनके बारे में गलत प्लानिंग कर रहा है, कोई इनके बारे में गलत अफ़वाह फैला रहा है, कोई गलत बातें कर रहा है, कोई किसी तौर पे हसद कर रहा है, कोई इनके कामों में रोड़े अटका रहा है, किसी तरह के ऊपर इनकी लेग पुलिंग कर रहा है, इनकी पीठ पीछे इनकी कोई बुराइयाँ कर रहा है, तो इस एतबार से ये फीमेल्स किसी लिहाज से उस चीज़ को अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक जो है वो इग्नोर करती रहती हैं। उसको कंप्रोमाइज़ करती हैं,
نظر انداز کرتی ہیں، کسی بھی طور کے اوپر اس کو بہت زیادہ وہ اپنے اوپر اعصاب کے اوپر حاوی نہیں کرتی. لیکن جب ان کی لمٹ ایکسیڈز ہوتی ہیں اور آپ اس کے باوجود بھی باز نہ آئیں، آپ پھر بھی جو ہے وہ مسلسل طور پہ ان کو پنچ کرتے رہیں، ٹیز کرتے رہیں، ٹانٹ کرتے رہیں، آپ ان کو تنقید کرتے رہیں، آپ ان کو برا بھلا کہتے رہیں، آپ ان کا دل دکھاتے رہیں، آپ ان کا ہر چیز سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو، ان کی سیکریفائس کو، ان کی اچھائیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ان کی حق تلفی کرتے رہیں. کیونکہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں حق تلفیاں جو میرے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی بہنیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ان کے وراثت کے حصے نہیں مل رہے ہوتے. بہت ساری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی میں بہت پریشان ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی مائیں ہوتی ہیں جو کہ پاکستان میں تو خیر ریشو ابھی کم ہے، بہت زیادہ نہیں بڑھی، کہ ہو چکی ہے لیکن بڑی نہیں. لیکن جو بیرون ملک اور ابراڈ سے جو والدہ اور اسپیشلی طور کے اوپر مائیں مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں، اپنے بچوں کے جو سٹوریز اور قصے سناتی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ دل دکھانے والے ہوتے ہیں. تو بیسکلی طور کے اوپر بہت ساری ایسی مائیں بھی ہیں کہ جن کی اولاد جو ہے وہ صحیح طور کے اوپر ماں کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی. کیونکہ ماں کے جو حقوق ہیں وہ بیسکلی طور کے اوپر اگر آپ اپنی ہر طرح کی قربانی بھی ان کے لیے دے دیں تو آپ پھر بھی ماں کا جو ہے وہ ایک رات کی آپ کے لیے قربانی اور سیکریفائس جو ہے آپ اس کو بھی پورا نہیں کر پاتے. تو بیسکلی طور کے اوپر یہ بہت سارے ایسے واقعات چل رہے ہوتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہر معاشرے میں ہے، ہر سوسائٹی میں ہے، اور یہ پاکستان کے علاوہ باہر بھی کچھ چیزیں ایسی ہی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ جو ہے وہ پاکستان میں ایسا چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں گلوبلی طور پر ٹریول بھی کر رہا ہوتا ہوں، پاکستان کے ہر شہر میں بھی کہیں نہ کہیں ٹریولنگ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھے اپروچ بھی کرتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، پوری دنیا سے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہوتی ہیں جو کہ غیر مسلم بھی ہوتی ہیں، کرسچن ہوتی ہیں، سکھ ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو کہ ہماری زبان کو سمجھتے ہیں. اب چونکہ یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیوز ٹرانسلیٹڈ بھی ہوتی ہیں تو مجھے بہت سارے کلائنٹس ایسے بھی اپروچ کرتے ہیں جو کہ ہماری زبان نہیں بھی سمجھتے، لیکن پھر بھی وہ سن کے ٹرانسلیشن کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. تو عمومی طور کے اوپر یہ امپیکٹ ایک جیسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو فیمیلز آتی ہیں، جو ہمارا اصل پوائنٹ ہے، اس میں دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے جو فیمیلز آتی ہیں جن کا نام سٹارٹ ہوتا ہے حرف بے سے یا واو سے. بے سے یا واو سے واو سے. یا انگلش میں بی سے؟ انگلش میں بی سے یا وی یا ڈبلیو سے. اچھا. جیسے کہ بینش ہوگی، وردہ بینش ہوگی، ہو، بشرا وانیہ ہوگی. ہوگی، بشرا ہوگی، بلقیس ہو گئی. یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے اندر بیسکلی طور کے پیورٹی بہت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، کیئر ہوتا ہے، اپنی چیزوں کو قربان کر دیتی ہیں لوگوں کے یعنی لیے. بی سے کسی بھی خواتین کا نام اگر سٹارٹ کوئی بھی فیمیلز ہوں، کسی بھی رشتے میں ہوں، وہ سیکریفائز کر رہی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو لوگوں کی خوشی کے لیے، لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کرنے کے لیے. تو ان الفابیٹ سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ محبت کرنی چاہیے، احساس کرنا چاہیے. ان کی قربانیوں کے اوپر، ان کی سیکریفائس کے اوپر، ان کی عاجزی کے اوپر، ان کی ہمبلنس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ان کو پریز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا الفابیٹ آتا ہے، وہ ہے حرف ہے. انگلش میں ایچ اور اردو میں ہے والی خواتین، جس سے ہینا ہے، ہانیہ ہے، ہادیہ ہے، اور اس طرح کے بے شمار حبیبہ جتنے نام ہیں، صحیح. ہبا ہے. تو یہ تمام تر وہ نام ہیں بیسکلی طور کے اوپر جو کہ بہت ہی پیور ہارٹیڈ ہوتی ہیں. ان کے دل میں بہت زیادہ سچائی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کی ذات سے کبھی بھی کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، اور زندگی میں لوگوں کو ہمیشہ یہ خوشی بانٹنے کی کوشش کرتی ہیں. ان کے پاس جتنی چیز دوسروں کو ڈلیور کرنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کا احساس ہو، مالی طور پہ مدد ہو، کوئی اچھا مشورہ ہو، کوئی وقت دینا ہو، کوئی لوگوں کی داد رسی کرنی ہو، لوگوں کے دکھ کو سننا ہو، ان کا مداوع کرنا ہو، ان کو اچھا حوصلہ دینا ہو، تو کینسیرین یا ہے سے جڑی ہوئی جو فیمیلز ہوتی ہیں، یہ بیسکلی طور کے اوپر سب سے زیادہ شفیق، محبت کرنے والی، احساس کرنے والی، خیال کرنے والی، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ شخص جو ہے وہ ان کا کوئی بہت قریبی ہے یا کوئی ایک راہ چلتا ہوا فرد بھی آ کے ان سے کوئی کسی طور کے اوپر مدد طلب کرے گا تو ان کا جتنی مدد دے سکتی ہیں یہ اس سے انکار نہیں کرتی اور اس کو مدد فراہم کرتی ہیں. تو یہ ایک ایسی خواتین ہیں جن کا نام حرف ہے سے سٹارٹ ہوتا ہو. ان کا دل بہت پیور ہوتا ہے، ان کے جذبات، ان کی ایموشنز، ان کی انٹینشنز بہت زیادہ پیورٹی ہوتی ہے. اس میں قطعی طور کے اوپر کوئی ایسی انٹینشنز نہیں ہوتی جو کہ بہت کسی کو خراب یا مینیپولیٹ کرنے کی ہو. تو اس اعتبار سے ایسی خواتین کے لیے بھی آپ کو زندگی میں محبت کا احساس ضرور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ان کی محبت کو، ان کے احساس کو، ان کی فیلنگز کو آپ کو ریگارڈ اور ریسپیکٹ کرنی اور چاہیے. اگر یہ بدوا دے دیں تو یہ پھر لگ بھی جاتی ہے. بالکل. بے والی اور واو والی جو خواتین ہیں وہ بھی جب اپنی لمٹس کو ایکسٹریم کراس کر لیں گی، برداشت کر کر کے
پھر جب وہ بد دعا دیں گی تو وہ لگ جائے گی. اسی طرح ہے والی جو خواتین ہیں وہ بھی جب بہت زیادہ صبر کر لیں گی وہ پھر بد دعا نہیں دیتی, وہ اپنا مدعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں. تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, اور کیونکہ اللہ کی ذات رحیم و شفیق ہونے کے علاوہ منصف بھی ہے, تو جب وہ انصاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ انصاف کی جو لاٹھی ہے وہ پھر اس کے اوپر برسے گی جو ان کے حق تلفی کر رہا ہوگا. اب اس کے بعد ہم اگلے حروف کی طرف بڑھیں تو اگلا جو الفابیٹ آتا ہے پھر اس میں آ جاتا ہے حرف فے. فے والی جو فیمیلز ہوتی ہیں جیسے کہ فاریہ ہیں, فروا ہے اور فرح ہیں, یہ فیمیلز جو ہوتی ہیں آپ ان کی آؤٹر لک کے اوپر نہ ظاہر, ان کی جو اندرونی طور کے اوپر, دلی طور کے اوپر جو اللہ کے ساتھ لو لگانے والا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کو بظاہری طور کے اوپر یہ بہت کرخت نظر آئیں گی, بہت سخت نظر آئیں گی, بڑی کانفیڈنٹ نظر آئیں گی, بہت زیادہ جو ہے آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ بہت زیادہ لاپرواہ ہوں گی, لیکن اندرونی طور کے اوپر ان کا بیسیکلی طور کے اوپر اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ, محبت, اللہ کے بندوں کے ساتھ کسی طور کے اوپر احساس, اور ان کا کسی طور کے اوپر اچھا کرنے کی سوچ اور فلاحی کاموں میں انوالو رہنا. تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر بندگی کے اعتبار سے چیزوں میں بڑی پیور ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے ان کا دل دکھایا اور یہ اگر آپ کو بد دعا دے دیتی ہیں تو وہ بد دعا آپ کو فوری طور کے اوپر لگ جائے گی. تو یہ ہمارے پاس آتا ہے پھر اگلے الفابیٹ, اور وہ ہے حرف فے. اب اسی کیٹیگری میں ہمارے پاس جو مزید الفابیٹس آتے ہیں وہ پھر آ جائیں گے زے, زال, زوئے, زواد, جن کا نام سٹارٹ ان سے ہوتا ہے, جن کا نام ان سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور بیسیکلی طور کے اوپر انگلش میں پھر آ جائے گا وہ, یا تو آپ زیڈ سے لکھ لیں, زی سے, یا پھر بہت ساری فیمیلز ہوتی ہیں تھوڑا ماڈرن نام کرنے کے لیے اس کو ایکس سے بھی لکھ لیتی ہیں. تو پرننس جو ہے وہ بیسیکلی طور کے اوپر آپ کا زی ہی ہوگا. تو اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایسی تمام فیمیل جو کہ زے, زواد, زال, زوئے سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے, جیسے زینیہ ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں, زرینہ ہے, زینت ہے, اور زینت ہیں, یہ وہ نام ہیں, زینب ہے, زینب زیبا ہے. ہے. تو یہ وہ نام ہیں جو کہ بیسیکلی بڑی باحوصلہ ہوتی ہیں, بڑی باہمت ہوتی ہیں, اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو سیکریفائز اور بہت ساری چیزوں کو قربان کرتے ہوئے اپنی پہچان بناتی ہیں, اپنی وقت بناتی ہیں, اپنی امیج بناتی ہیں, اپنے کردار کی بلڈنگ کرتی ہیں. اور اگر آپ نے ان کا دل دکھا دیا تو پھر ان کی جو بد دعا نکلے گی وہ عرش کو ہلائے گی, اور وہ بد دعا پھر آپ کی زندگی میں تباہیاں, پریشانیاں, پرابلمز لے کے آئے گی. تو یہ الفابیٹس ہیں کہ جن کی آپ کو بد دعاؤں سے بہت زیادہ ڈرنا بھی چاہیے, بچنا بھی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان فیمیلز کے نام اگر ان سے شروع ہو رہے ہیں تو پھر آپ ان کا دل جو ہے وہ نہ دکھائیں, بلکہ ان کے ساتھ محبت, شفقت اور کسی طور کے اوپر رحم سے پیش آئیں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ. باقی ناظرین سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. سر ایک تو 1 سے 7 آپ کراچی میں, بالکل, میں 1 سے لے کے پہلی سے لے کے 7 اپریل تک میں کراچی میں موجود ہوں گا. ایسے تمام بہن بھائی جو کہ مجھے کراچی میں ملنا چاہتے ہیں, آپ لوگ جو اسکرین پہ میرا موبائل نمبر ہے یوٹیوب چینل کے اوپر 030094833758, اسی نمبر کے اوپر آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے, اپروچ کر کے مجھے کراچی میں مل سکتے ہیں. اور اپنی اگر اپوائنٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں, اسٹرالوجیکل پوچھنا چاہتے ہیں, ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں, تو اس پہ بھی رابطہ اس نمبر پہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نمبرز ہیں وہ سر کے نہیں ہیں, کائنڈلی اویئر رہیں. اس لیے میں اپنی آڈینس کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.